تو حضرت بتائیں اب ایک طریقہ بچائے کھڑے ہوئے، کہیں کا کہیں ایک طریقہ بچائے کہ قبر کے سامنے جب آوا کرو تو ایک ہاتھ سر پر رکھو، ایک ہاتھ کمر پر، اور ایسے ایسے کیا کرو۔ تو غصہ ہے کہ کیا مولانا مذاق کر رہے ہو؟ کہیں مذاق کیا یار، جب ہاتھ باندھنا بھی نماز کے مشابہ، ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی نماز کے مشابہ، تو کیسے کھڑا ہوا؟ جب یہ ایک طریقہ بچا یہی میں تم کھڑے ہوا، اتنے بڑے بیل ہوتے نماز ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے، کوئی رکوع سجدہ نہ کرے، تحیات نہ پڑھو، ہاتھ باندھ کر ایسے کہیں کھڑا ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز کے لیے سجدہ بھی ضروری ہے، رکوع بھی ضروری ہے، قرات بھی ضروری ہے، تحیات بھی ضروری ہے، تکبیرات کا کہنا بھی ضروری ہے، لیکن وہ کہتے نماز ہوئی۔ اے لوگوں، اللہ والوں کی قبروں پہ جایا کرو، جانے سے ایک ہماری آپ کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں قبروں پہ جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور کا وصال ہوا تو حضور جب روضہ انور میں دفن ہوئے تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں ایسے جاتی تھی اور حاضری دیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وہ حضور کے دہنی طرف رکھے گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں تب بھی میں جاتی تھی اور حاضری دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم کا انتقال ہوا اور وہ حضور کے بائیں طرف دفن کیے گئے تب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جاتی تھی تو پردے کے ساتھ جاتی تھی، مجھے امیر المومنین عمر سے شرم آتی تھی کہ میں بے پردہ ہو کر کے وہاں جاؤں۔ تب حضرت عائشہ نے پردہ اختیار کیا، قبر انور پہ جاتی تھی تو حجاب کے ساتھ جاتی تھی۔ مسلمانوں، اس سے ایک عقیدہ سنو کہ گویا کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ امیر المومنین عمر قبر میں ہیں لیکن ہم کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ پردے سے جاتے تھے، اور اس سے پہلے ان کے شوہر تھے تو شوہر سے پردہ نہیں، ابا تھے تو ابا سے پردہ نہیں، لیکن جب امیر المومنین عمر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ روضہ انور میں جانے کے سمے حجاب پہن لیتے، پردہ کر لیتے۔ پتہ چلا کہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہم لوگوں کو یہ ذہن دیا ہے، ہماری ماں بہنوں کو، کہ تم کہیں جاؤ تو حجاب میں، تاکہ کسی کی نگاہیں تم پر نہ پڑے۔ لیکن آج نقابوں پہنی ہے تو کمر میں یہاں رسہ بندھی ہے، لاگت ہے ڈانکا ڈالے جاتے۔ اتنی بے حیا لگتی ہیں وہ عورتیں جو نقاب پہننے کے بعد کمر میں رسی باندھتی پٹی۔ ارے نقاب کا مطلب تم نے ختم کر دیا۔ نقاب تو اس لیے ایجاد ہوا تھا کہ عورت پہن لے تاکہ اس کے بدن کا نیچا اونچا حصہ کسی کو نظر نہ آئے۔ لباس اللہ نے کس لیے دیا؟ تاکہ ہماری تمہاری عزت کو لباس چھپا لے۔ اور کمر میں جب رسہ باندھ لیا تو بدن کا حصہ اونچا نیچا سب ظاہر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جو مقصد تھا حجاب کا، وہ مقصد ہماری ماں بہنوں نے ختم کر دیا۔ حجابوں نقابوں پہنے رہی ہیں اور منہ کھولے رہی ہیں، گریبان کے بٹن کھولے رہی ہیں، تب تم نقاب کاہے پہنو تم؟ اے میری ماں بہنوں، شرم و حیا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ حضور فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، حاتم طائی کی لڑکی جو مسلمان نہیں تھی جا رہی تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا وہ ننگے سر تھی تو حضور نے بڑھ کر کے اپنی چادر رحمت اس کے سر پہ ڈال دیا۔ جب چادر رحمت ڈالی تب حاتم طائی کی لڑکی کہتی ہے محمد میں اسلام نہیں لائی، تمہاری دعوت کو ٹھکراتی رہی، لیکن تم اتنے رحم دل ٹھہرے کہ مجھے ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر رحمت عطا کر دی۔ تب وہ لڑکی کہتی محمد خدا کی قسم آپ کا اخلاق، آپ کی رحمت سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، رسالت بھی سچی ہے،
کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتا چلا میرے نبی کو کسی لڑکی یا کسی عورت کا ننگے سر رہنا گوارا نہیں. اور سیتا پور گئے رہا تقریر کرے، وہاں تقریر کرتے رہا نا مہربان کے مجمع الگ مردن کے الگ. پتہ نہیں کہا مہربان میں بہت بدوی ٹھورے جھوٹا پکڑا اوور کئی لی. اب دونوں ٹھاڑ بھیڑیا نہیں، وہ کئی جھوٹا پکڑے وہ کئی جھوٹا پکڑے، سب چھوڑاوے لیکن نہیں چھوڑے، جلسہ سب خراب ہے. جیسے سڑوے نہیں بھیڑی آ جاتے روڈ پر، جہاں جتا لاٹھی ڈنڈا مارو لیکن ہٹت نہیں. اللہ جانے کیا دماغ میں ہے. قبر بڑی دہشت ناک جگہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، وہ جب مدینے کے قبرستان پہ جاتے تھے تو روتے تھے، اور اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے. تب مدینے کے لوگوں نے کہا تذکر الجنہ ولا تبکی، اے عثمان جنت کا بیان کرتے ہو روتے نہیں. وتذکر النار ولا تبکی، جہنم کا بیان کرتے ہو روتے نہیں. اور قبر کو دیکھتے ہو تو روتے ہو. تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ قبر کو دیکھ کر کیوں نہ رو. میرے نبی نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اس منزل میں انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت کی ہر منزل انسان کے لیے آسان ہو جائے گی. تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں قبر کو دیکھ کر اس لیے روتا ہوں کہ خدا جانے اس آخرت کی پہلی منزل میں کامیابی ملے کہ نہ ملے. یہ صحابی تھے جو ڈرتے تھے، اور آج ہم لوگوں کے دل تو اتنی ڈھیٹ ہوئی گئی ہے. یہ بڑھوا رہا بیمار بہت ہو گئے، لڑکوں کا گھیرے بیٹھے، ابائی بات اباؤ بات اتنے میں بڑھوا کہتے بھیا رے بن بچ بھائی نا. تو کہیں تب ابا تو کہیں جب ہم مر گئے نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دی ہے. میرے کو کہنا ابا یوں کہاں ہوئی پئی ہے کہ تم ہم کا پیدا کیا پالے پوسے جوان کیا گھر گریا بنوائے شادی بیاہ کیا کے بعد مری ہو تو ہم لوگ پران کپڑا کفن میں دے. گاؤں والے کہا کہیں ابا؟ تو بڑھوا کہتے گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ہم کا پھنسائے دے رہے تم لوگ. کہیں کہا ہے ابا؟ تو کہا تیرے پران کپڑا لپیٹ کے رکھے ہو تاکہ جب فرشتے حساب لیا یہ دیکھیں کفن پران تو بہت پہلے مر چکا ہے کہ حساب ہوئے گا بھی چھوڑو. تو چھوڑ چھاڑ چلے جائیے اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھے جڑتے جڑ جائیے کہ نہ جٹی ہے رے. ایسے ایسے دلال بڑھوا کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ مرے کے بعد قبروں دلالی سوچے. لیکن اے لوگوں صحابہ قبر کو دیکھ کے روتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی قبر کو دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے. یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب ہے. اس لیے لوگوں عرس کر رہے ہو حضرت صوفی شمس الدین التمش علیہ رحمہ کا، تو ان کی زندگی سے کچھ سوچو کہ مرنے والے بہت مرتے ہیں، سب کا عرس نہیں ہوتا، انہی کا کیوں عرس؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خدا کو یاد کیا تو اللہ نے وہ بدلہ دے دیا کہ اللہ کے بندے قیامت تک ان کو یاد کرتے رہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، تبھی عشق مانا جائے گا، ورنہ عاشق رسول کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. صرف کہا عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور نماز نہ پڑھو تو یہ دعویٰ سب جھوٹا. تو ویسے ہوگا جیسے مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نواب صاحب رہے اپنے محل میں سوت رہے، ان کے آوت رہے کھانسی. اتفاق سے ایک چور وہی رات ان کے گھر میں گھسا چوری کھاتے، اور ایسے چوروا گھسا نواب صاحب کے کھانسی ایتے رہے آئی گئے. جب کھانسی تو چوروا جانے اس کا جاگت ہے کہا بس جھٹ سے ان کے تخت کے نیچے وہی گھس گئی کہ جب سوئے جائے تب دیکھا جی. اور نواب صاحب دیکھ لیے
तो जिनके घर में चोर घुसा हो की नींद है। अब नवाब साहब के कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी वही के ऊपर थुक्के, जैसे हमारे तुमने खांसी आवे तो कटिए के नीचे थुक्का जाते हैं। नवाब साहब के खांसी आवे तो वही तो खतवे के नीचे वही के ऊपर थुक्के। वो बेचारा पड़ा कि सो जाए तब हम निकली। नवाब साहब कहाँ सोए वाले, नवाब साहब थुक्कर 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 सवेरे तक ऊपर के ऊपर बर्फ की सिल्ली बनाई दी। तो बेचारा पड़ा, पूरी रात थुक्की नहीं थी। और वो इंतजार में कि सोए तब हम भागे। यहाँ तक कि थुकते थुकते सुबह हो गई तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके मुझे पानी दे, पानी लेके नवाब साहब थुकता रहा। वह मेहरवे थुक मारे, मेहरवे थुकी तब वो बुढ़िया चिड़चिड़ान कहीं ना रही थी, अंधे हुई गई आदमी तुका नहीं दिखाते रहे, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब ने बड़े अफसोस से कहा कि हाय अफसोस, तुम मेरी जिंदगी भर की साथी, जिंदगी भर की साथी, और तुम मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। और आज मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। जब नवाब साहब ही कहीं तब चोरवा जाने के लिए तो जाना था, बस चोरवा निकल के भाग। और जब भाग तो कहा थे अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफेद। तो ये कैसा इश्क है कि बन रहे हो आशिके रसूल और नमाज छूट रही है। ये दावा है सिर्फ, ये दावा झूठा है। हुजूर फरमाते हो बिबैलिया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अत्तीबू, खुशबू लगाना। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद। पाक साफ रहो, खुशबू रखो, ताकि जिसके बगल में बैठो तो वो आपसे मोहब्बत करे। एक बुजुर्ग रहे, उनके नाम रहा मुश्की। क्या नाम रहा? हजरत मुश्की अलैहिर्रहमान। तो मुश्की मतलब का हर घड़ी मुश्की आवा करता रहे नहीं। सुनो मुसलमानों, नमाज और खुदा का डर और उसकी बरकत। सच्ची कायद में है कि बुजुर्ग थे मुश्की, वो मस्जिद में जाते थे तो नमाजी झगड़ा करत रहे कि मुश्की के बगल में हम खड़े हुए थे, वो कहे नहीं हम खड़े हुए। काहे उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती, हर वक्त उनके बदन से मुश्क फूट फूट के निकला करता था, इसीलिए जमाना वाले उनको मुश्की कहने लगे। तो जब मस्जिद में जात रहे तो नमाजी झगड़ा करवाए, हम खड़े हुए बुकाने हम खड़े हुए कि ताकि नमाजों पढ़ी मुश्की की खुशबू मिले। एक दिन बड़ा लंबा झगड़ा हुआ, तब लोग कहीं यार ये बताओ, हम लोग अच्छा खुशबू लगा, अच्छी खुशबू लगा के आते, अच्छा इतर लगा के आते, हम लोग नहीं महक पाते, और तुम कौन सी खुशबू लगाते हो कि सब पर गालिब है? तो उन्होंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। अरे कोई खुशबू नहीं, फिर तेज खुशबू कहाँ से आती है आपके बदन में? तब उन्होंने अपना एक वाकया बयान किया। कहा मेरे अब्बा नहीं थे, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने एक कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया था। मैं कपड़े के मालिक को कपड़ा का थान उठा उठा के पकड़ाता था। एक दिन एक बुढ़िया आई अपने बहू के लिए कपड़ा लेने। वो बुढ़िया आई, उसने कई थान निकलवाए, फिर उसने मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी बहू के लिए कपड़ा लेना है। इस नौकर को, इस बच्चे को भेज दो, कपड़ा लेके चले, जो कपड़ा मेरी बहू पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूँगी, बाकी इसको पैसे दे दूँगी, कपड़े दे दूँगी। तुम उसकी कहते हैं कि कुछ रेखें मेरी मोछियों की आ रही थी, जवान हो चुका था। तो मेरे मालिक ने उस बुढ़िया के साथ भेज दिया, और जब वो बुढ़िया अपने घर में लेके गई, कपड़ा मैंने रखा, बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया। जब उसकी बहू आई तो उसने मेरे चेहरे पे जब निगाह डाली तो मेरी जवानी और खूबसूरत देखकर वो बहू मेरे ऊपर दीवाना हो गई। अब कपड़ा अलगे रहेगा तो दूसरे हो लगा। अब वो बेचारे परेशान। वो बहू कहने लगी मैं तुमसे करीब हूँ। वो कहने लगा कि अल्लाह को डरो और मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा के लाए, कहा अगर मुझसे गुनाह नहीं करोगे तो हम इस खंजर से तुमको कत्ल कर देंगे। तो वो मुझकी कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में फरियाद की
کہ اللہ جان بچانا بھی ضروری ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، کوئی راستہ پیدا کر دے کہ میری جان بھی بچ جائے اور میں گناہ سے بھی بچ جاؤں۔ اور جب بندہ دل سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ دل میں کہا پروردگار جان بچانا بھی ضروری ہے، عزت اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے، میرے مالک و مولا کوئی راستہ نکال دے۔ تو کچھ ان کے سمجھ میں نہیں آوا تو پتوہا سے کہیں بھائی بہن مجھے پیخانہ بہت تیز لگا، مجھے پیخانہ کر لینے دو، پھر جو تم چاہے نا میں تمہارے ساتھ راضی ہو جاؤں گا۔ تو ایک نوکرانی ان کے رہا بڑے گھر کی پتوہا رہا، تو یہ لڑکی کا پٹھا اس کے لے جائے گا لیٹرنگ میں، اور باہر رہے جیسے نکری کا پھر پکڑ رہا۔ یہ بیچارے گئے لیٹرنگ، اب لیٹرنگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیسے گناہ سے بچوں، اور باہر بٹیا کھڑی ہے کہ نکرے تو پکڑ کے لے کے مشکل فرماتے ہیں کہ لیٹرنگ میں بیٹھا پیخانہ کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے بچوں۔ پھر کہتے میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا کہ مشکل اگر تو خوبصورت نہ ہوتا تو آج تجھے گناہ کی دعوت نہ ملتی۔ بولو کونو کانا ہو تو کہات کی مل یا لنگڑا ہو تو ملے۔ کہنے لگے کہ مشکل آج تیری خوبصورتی نے تجھے گناہ کی دعوت دی ہے، آج اگر تو خوبصورت نہ ہوتا تو عورت گناہ کی دعوت نہ دیتے۔ تو مشکل فرماتے جو پیخانہ میں نے کیا تھا وہی پیخانہ اٹھا کے میں نے چہرے پہ لگا لیا، بدن پہ لگا لیا کہ ہائے افسوس آج اگر یہ چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو مجھے گناہ کی دعوت نہ ملتی۔ پیخانہ جب چہرے پہ لگایا، بدن پہ لگایا، باہر نکلے، جب باہر نکلے تو وہ لڑکی جو پکڑنے کے لیے کھڑی تھی دیکھی تو چلا کے بھگی۔ تو یہ بولی کہا بات کہیں نہیں پاگل ہو، پاگل سدھی ہے، دیکھو پیخانہ کی جگہ منہ پر لگائے۔ اور رتیا دیکھے بھگا، دروازہ پھٹ سے بند دھکا دیا۔ بیچارے آئے گھر پہ، نہائے، کپڑا دھلے، چہرے کو صاف کیا، بدن صاف کیا، اور 2 رکعت نماز شکرانہ کی پڑھی کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے جان بھی بچا لیا، گناہ سے بھی بچا لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، 2 رکعت نماز شکرانہ کی پڑھ کے وہ مسکی سوئے۔ جب سوئے تو خواب میں ایک نورانی چہرے والا فرشتہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندے تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کو گندا کیا، اللہ نے بھیجا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ جب تک وہ زندہ رہے گا میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، جب تک وہ زندہ رہے گا میں اس کے بدن سے مشک کی خوشبو پیدا کرتا رہوں گا۔ تبھی سے وہ مہکتے رہے۔ پتا چلا کہ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کا پھل اچھا ملتا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو اور بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میرے بعد بھی کئی مہمان ہیں اور میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ حضور مفتی نان پارا علیہ رحمت و رضوان کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، اور خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔
مسجدوں مدرسوں کو آباد کرو. تو مسجد کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، خوشبو وغیرہ استعمال کرو، پاک و صاف ہو. لیکن آج کل کی ہماری ماں بہنیں کہاں خوشبو کہاں پاکی. صبح اٹھی ہیں وہ گوبر میں شروع ہوئی جی، جھاڑو دے ہیں. پہلے تو گھر کے جھاڑو دے رہے، جھاڑو بعد میں دو. صبح اٹھ کر وضو بنا کے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو. کہ یہ مدرسہ کہ یہ مولانا صاحب تم کچھ بنا دیں جو کہا بات کہ ہم نے گرو کا کبا تو ہم نے نگاہ نہیں اٹھا. بتاؤ جب مہینہ نہائی ہو، نہ خوشبو لگائی ہو، نہ گندھائی ہو، تو آدمی نگاہ اٹھے. انسان کو پاکی سے لگاؤ. جب کوئی پاک و صاف ہوتا ہے تو انسانی فطرت اس کی طرف بڑھتی. بولو، کوئی کے گھر مہمان جاؤ، کوئی کے گھر سے لڑکائی میں چھوٹ نکلے کہ صاف ستھرا گھر، تو آدمی مہمان کے یہاں بچے کو گودی میں بھی لے لیتا، کہیں چمہ بھی لے لیتا. اور کوئی کے گھرے جاؤ ای میل لڑکا نکلے اندر سے کیونکہ بلو بلو نہ کہیں باہر، تو بتاؤ کا گودی لے ہو چمہ لے ہو. انسان کی فطرت میں اللہ نے پاکی داخل. اسی لیے قرآن میں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاک رہنے والے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. تو خوشبو میرے نبی کو پسند. اور دوسرے نمبر پر حضور فرماتے وَالنِّسَاء، اور منکوہا عورت مجھے دنیا کی دوسری چیز ہے جو پسند ہے. 3 چیزیں میرے نبی کو پسند ہیں، خوشبو، اور دوسرے نمبر پر منکوہا عورت. منکوہا عورت آپ لوگ دیکھئے ہاں، کہ ناک پیچھے لاگ رہا تھا. ارے منکوہا عورت نے دیکھا. منکوہا عورت اس عورت کو کہتے ہیں جس آدمی کا جس عورت سے نکاح ہو جائے تو وہ عورت اپنے شوہر کی منکوہا ہے. کہا ہے جس عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو جائے تو اس مرد کی منکوہا اس عورت کو کہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں دنیا کی دوسری چیز منکوہا عورت مجھے پسند ہے. اے لوگوں، نبی کے چاہنے والے ہو تو نبی نے اپنی منکوہا سے محبت کیا، تم بھی اپنی منکوہا ہی سے محبت کیا. لیکن آج اپنے نکاح میں چاہے جتنی بڑھیا پری ہو لیکن نیک دوسرے کے لاگے. دیہاتی کہیں نہیں نا کہ دل لگی گدہی سے تو پری کا چیز ہے. اے لوگوں، جو عورت نکاح میں آ جائے خدا کا شکر ادا کرو اور اس کی تعریف کرو. اس کے سامنے جب بیٹھو تو کہو تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری تو دنیا میں کوئی مثال نہیں، چاہے وہ کہانی نہیں ہو لیکن ان کا یہی کہا کہ تمہاری طرح تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تم بے مثل و بے مثال. جب اس طریقے سے تعریف کری ہو تو اگر 5 گھنٹہ کام کرے تھے تو پورا دن کام کرے. اگر 2 دن پر تمہارا کپڑا دھوئے تھے تو روز دھوئی پھیلی. تعریف کرتے رہو. کہتے ہیں نا بزرگوں نے لکھا ہے خوش دل مزدور زیادہ کام کرے. مزدور سے زیادہ کام لینا، اس کے دل کو خوش رکھو. پکار کھوائے دو آج زمانے میں یہاں لیو ٹن ٹن ٹن. تو عورتوں سے محبت کرو، ان کی تعریف کرو. یہ حضور نے فرمایا کہ منکوہا عورت سے مجھے پیار ہے. اسی لیے حضور کی ایک بیوی حضرت سودا بہت بوڑھی ہو گئی تھی. الگ الگ حضور کے بیویوں کے حجرے بنے تھے. کاہے کے یہ اینٹا پتھر کے جھوپڑے بنے تھے، کھجور کے پتوں کے جھوپڑے سرکار کی بیویوں کے بنے تھے. اور وہی میں ہم سب کی ماں گزارا کرتی تھی. آج سودا کا نام دنیا میں لیا جا رہا ہے، حضرت عائشہ کا نام لیا جا رہا ہے، جنہوں نے پوری زندگی اپنے نبی کے ساتھ ایک جھوپڑے میں گزاری. ایک صاحب گئے حضرت سودا کے دروازے پر، کہا سودا سنا رسول اللہ نے تم کو طلاق دے دی. ارے اتنا سننا تھا کہ سودا کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور رونے لگی. ایسا بے تحاشا روئی کہ تھوڑی دیر بعد حضور آئے. حضور نے سودا کو دیکھا تو فرمایا سودا تم کو کس نے رلایا؟ تو سودا کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ آپ نے طلاق دے دیا؟ کہا نہیں سودا میں نے تو نہیں کیا. وہ زمانے میں کچھ رہے لگائی مجھے ہی کرے بھائی. بتاؤ پھکٹے میں وہ بتایا. رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے تو نہیں طلاق دیا. تو حضرت سودا کا رونا بالکل بند ہو گیا، کیونکہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول جھوٹ بولیں گے. اب آج اگر کوئی طلاق دے دے تو کہ ہم نہیں دیا ہے تو کہیں تم چاہے ذرا تاوت اتر دے دو.
اس لیے کہ ہمار تمہار جھوٹ مشہور ہے. اور رسول اللہ کے بارے میں ازواج مطہرات کا کیا پوری امت کا عقیدہ ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولے. جب سرکار نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دیا تب سودا تھوڑا خوش ہو. پھر سرکار فرماتے ہیں سودا تم اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ اس عمر میں تمہیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے. میں نے طلاق نہیں دیا لیکن اگر دے دوں تو تم کو اتنا رونا نہیں چاہیے. تو سودا کہتے اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے کہ میں کافی بوڑھی ہو گئی, اس عمر میں مجھے شوہر کی حاجت نہیں ہے, لیکن خدا کے واسطے آپ مجھے طلاق نہ دیں, اپنے نکاح میں رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن بھرے محشر میں جب مجھے زوجہ رسول اللہ کہہ کے فرشتے پکاریں گے کہ سودا نبی کی بیوی ادھر آؤ, تو قیامت کے دن جب مجھے نبی کی بیوی کہہ کے پکارا جائے گا تو میرا سر فخر سے اونچا ہوگا. یہ کہ بڑھاپے میں 9 بیویاں ایک ساتھ زندہ, تو بڑھاپے میں بھی نبی کا دامن چھوڑنا گوارا. اور آج ہمارا تمہارا حال یکے میاں وہ کہتے منہ مر نہیں جاتے, یہ کہ منہ دیکھیں گے وہ جی نہ کہ تھن تو گدھا میں لاگت جون پاوت ہے تون کہہ دے. کہا ہے آج ہمارا کردار دیا عورتوں کی اس کے ساتھ زیادتی, عورتوں پر ظلم کی وجہ سے عورتیں ہم سے تم سے متنفر ہیں. ان پر ظلم نہ کرو. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں. اللہ فرماتا پہلے پارے یا دوسرے پارے میں عاشرون بالمعروف, اے میرے بندو تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں, اسی لیے ظلم. تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. یہ جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا تو مجھے ٹھنڈک ملتی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو نماز پنجگانہ کا پابند بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.